الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہا کرو راعنا، راعنا کا لفظ، وقولو، اور کہا کرو انظرنا، انظرنا کا لفظ، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور خاص کافروں کے لیے ہے عذاب علیم دردناک۔ اس آیت میں بھی یہود کے ایک شبہے کے جواب کی طرف اشارہ ہے۔ پچھلی آیت میں گزرا کہ یہود مسلمانوں میں، مومنین میں جادو کو پھیلاتے ہیں، یعنی جادو ایک برا عمل ہے، اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس آیت میں ذکر ہے کہ یہود برے کلمات اور فحش کلامی یہ مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں۔ ایک ربط اس آیت کا یہ بھی ہے کہ جس طرح ایمان جادو سے روکتا ہے تو اسی طرح برے کلمات اور فحش گوئی سے بھی منع کرتا ہے۔ اس آیت میں ظاہری خطاب تو مومنین سے ہے، لیکن اصل مقصد ہے یہود کے لیے زجر، یہود کو زجر کرنا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پر یہود بھی رہتے تھے مدینہ منورہ میں، تو یہ یہود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور آپ کی بات سنتے تھے۔ یعنی ظاہری طور پر انہوں نے، بعض یہود نے ایمان قبول کر لیا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں منافق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور آپ کی بات سنتے تھے۔ تو یہ یہود کیونکہ اصلاً یہ شرارتی لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی وہ ایک یہ شرارت کرتے تھے کہ جب کوئی بات صحیح طور پر سمجھ نہ آتی، سن نہ پاتے، تو اسے دوبارہ پوچھنے کے لیے راعنا کا لفظ کہتے تھے۔ یعنی ظاہری مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہماری رعایت کیجئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا دیں، تو یہ راعنا کا لفظ کہتے تھے، جیسے کہ قرآن پاک میں اس آیت میں یہ ذکر ہے۔ تو عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائے، راعنا امر کا صیغہ ہے، ہماری رعایت فرمائے، ہمیں یہ بات دوبارہ بتا دیں۔ تو اس لحاظ سے تو یہ لفظ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی گستاخی، کوئی شرارت، کوئی برا معنی نہیں ہے۔ لیکن عبرانی زبان میں، جو کہ یہود کی مذہبی زبان ہے، اس میں اس کا ایک برا معنی ہے، اور یہ عبرانی زبان میں ایک بددعا کے لیے اور گالی کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے راعنا کا، تو یہ ایک اس کا برا معنی ہے۔ اور اسی طرح عربی میں اگر اسی لفظ کو، راعنا کو، ذرا کھینچ کر پڑھیں، عین کے بعد یا پڑھیں راعینا، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور معنی اس کا ہوتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے غرض سے یہ لوگ راعینا کہتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے، ہماری بات سنو۔ اور تو یہ دوسرا اس کا برا معنی۔ تیسرا اس کا برا معنی یہ بن سکتا ہے کہ یہ لفظ رعونت سے ہے، رعونت سے ہے راعینا، اور اس میں حماقت اور بیوقوفی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ حماقت اور بیوقوفی کی نسبت کیا کرتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ راعینا، اس میں ایک اچھا معنی بھی پایا جاتا ہے، عام معنی، یعنی جس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کے بعض ایسے معنی ہیں جس میں برائی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو عربی میں اس کا مطلب بظاہر ٹھیک ہے، اس لیے بہت سے مخلص مسلمان، انہوں نے بھی، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے یہی لفظ بولنا شروع کر دیا، راعینا کا لفظ، کہ جب صحابہ کرام کو بھی کچھ بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے یہ اچھا لفظ ہے، تو یہ راعینا کا لفظ استعمال کیا کرتے۔ تو یہود اس بات سے بہت خوش ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر گالیاں دیتے ہیں، چھپ کر برا بھلا کہتے ہیں، یعنی کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھی انہیں ان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس شرارت سے مسلمانوں کو متنبہ کیا، اور مسلمانوں پر راعینا کے لفظ سے پابندی لگا دی کہ راعینا کا لفظ آپ لوگ
نہ کہیں، اور اس کا ایک متبادل لفظ اس کی تعلیم دی انظرنا، کہ انظرنا کہا کریں، کیونکہ انظرنا میں کسی برے معنی کا احتمال نہیں ہے، اور آئینہ میں برے معنی کا احتمال ہے، تو وہ لفظ استعمال کریں کہ جس میں برے معنی کا احتمال سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو مسلمان تو چونکہ رائنہ سے صحیح معنی مراد لیتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں اس لیے منع کر دیا گیا کہ یہود کو موقع نہ ملے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کریں اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے، اس سے مکمل پابندی لگا دی، اور اس میں ایک تعلیم یہ بھی دی گئی کہ لفظ ایسا استعمال کرو کہ جس میں برے معنی کا احتمال نہ ہو، ذو معنی لفظ نہ ہو کہ اچھا معنی بھی نکلتا ہو برا معنی بھی نکلتا ہو، تو پھر ایسا معنی اور ایسا کلام اور ایسی بات کرو کہ جس میں دونوں معنی نہ ہوں بلکہ اچھا معنی ہی پایا جائے، تاکہ کسی کو برے معنی حاصل کرنے کا موقع نہ ملے۔ بہرحال تو یہود نے اس پابندی پر ایک اعتراض شروع کر دیا، ان کو موقع مل گیا، انہوں نے یہ اعتراض شروع کر دیا کہ یہ نبی دیکھو اور ان کے صحابہ یہ ہم سے بہت زیادہ تعصب اور حسد کرتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ عربی زبان میں ایک صحیح لفظ ہے جو یہ لوگ خود بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہی کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ لوگ ہماری ضد کی وجہ سے اس پر پابندی لگا دیتے ہیں، جیسے یہ رائنہ کے لفظ پابندی لگا دی، تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا اس پر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ کیا کہ جب ایک ایسا صاف کلمہ موجود ہے کہ جس میں کسی برے معنی کا احتمال نہیں ہے تو اسے ہی استعمال کرنا چاہیے، تو اس لفظ کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ تو مطلب یہ کہ یہ منع جو کیا گیا ہے اور پابندی یہ ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی کی گستاخی سے بچانے کے لیے ہے کہ نبی کی گستاخی کر کے کفر میں نہ پڑ جاؤ۔ تو اس آیت میں الرائنہ کے لفظ سے صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور اس سے اشارتاً یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کلام جس میں صحیح اور غلط دونوں معنی کا احتمال ہو تو ایسے کلام کا استعمال بھی شرعاً ناجائز ہے۔ تو الفاظ وہی استعمال کرنے چاہیے کہ جو کہ ذو معنی نہ ہوں، جس سے دونوں معنی نہ نکلتے ہوں، بلکہ ایک ایسا کلام استعمال کرے انسان کہ جس کا ایک ہی صحیح معنی نکلتا ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفار اور مشرکین سے ان کے اعمال اور ان کے اقوال میں مشابہت سے بچنا یہ ضروری ہے، ان کے لباس میں، ان کی عیدوں میں، ان کی عبادات میں اس کی مشابہت سے بھی بچنا یہ ضروری ہے۔ یہاں پر علماء نے، مفسرین نے ایک بہت اچھا ایک فائدہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنو کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنو یہ اصل میں خطاب ہے مومنین سے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں تمام مومنین کو، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو۔ تو یہ بہت بہترین کلمات ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ سنو تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ہمتاً گوش ہو جاؤ۔ کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی خیر کا امر کیا جائے گا یا کسی شر سے منع کیا جائے گا، تو اس لیے جب بھی یا ایھا الذین آمنو سنو تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد کیا بات کہی جا رہی ہے، کہ اس کو پوری غور سے سنو اور پھر اس پر عمل کرو۔ پھر یہ یا ایھا الذین آمنو یہ خطاب قرآن کریم میں کل 89 دفعہ ذکر ہے، ایک کم 90، اور اس میں سے 43 اوامر ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنو کے بعد 43 دفعہ امر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا، اور 28 دفعہ اس کے بعد نہیں ہے، یعنی منع کیا گیا ہے کسی بات سے، اور 18 دفعہ اس کے بعد کوئی خبر ہے، کوئی بات بتائی گئی ہے، اور اس کا مرجع بھی، اس کا مقصد بھی کوئی کسی بات سے منع کرنا یا کسی بات کا حکم دینا ہے۔ تو ان سب کو ملا کر یہ کل اوامر و نواہی یہ 70 سے زیادہ ایمان کے شعبے بنتے ہیں، جس کا حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، تو یہ سب یا ایھا الذین آمنو کے اندر داخل ہیں، تکرار کو حذف کرنے کے بعد۔ بہرحال تو یہ ایک فائدہ تھا یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے بارے میں۔ وقولوا انظرنا، تو رائنہ سے منع کیا گیا ہے اور فرمایا کہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔
تو یہ انظر کا جو عمل ہے یہ تاخیر اور مہلت کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہمیں مہلت دیجیے، یا فکر اور توجہ کے معنی میں ہے، یعنی ہمارے طرف توجہ کیجیے۔ واسمعوا، واسمعوا کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہلے سے توجہ سے بیٹھو، تاکہ بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یعنی جب مجلس میں بیٹھو تو خود سے توجہ سے بیٹھو کہ بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، راعینا ہو یا انظر نہ ہو، اس کا استعمال کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو واسمعوا کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی واسمعوا کا یہ ہے کہ اس سے مراد اطاعت اور قبولیت ہے، یعنی صرف انظرنا کا سوال کر کے صرف پوچھو ہی نہیں، بلکہ غور سے سنو اور طلب کے ساتھ اطاعت اور قبولیت کے لیے، یعنی جو سنو اس پر عمل بھی کرو، اس کو قبول کرو، یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ تو واسمعوا کا یہ مطلب ہے۔ یہود ایک شرارتی قوم ہے، ان کی اسی طرح کی ایک اور خباثت حدیث شریف میں بھی مذکور ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی جگہ کہتے تھے السلام علیک۔ سلام ہوتا ہے السلام علیک، لیکن وہ لوگ کہتے تھے السلام علیک۔ تو السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بد دعا دیتے تھے کہ آپ پر موت واقع ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب میں وعلیکم کہتے تھے، وعلیکم السلام نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے وعلیکم، یعنی تم پر بھی یہی ہو، یعنی جو تم نے کہا میرے لیے تو تمہارے لیے بھی وہی ہو۔ تو وہ السلام علیک واضح الفاظ میں تو نہیں کہتے تھے، بلکہ دبے الفاظ میں کہتے تھے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ تو سلام کر رہے ہیں، لیکن وہ بد دعا دے رہے ہوتے تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو ان کی یہ ایک شرارت جو کہ حدیث میں بھی اسی طرح کی مذکور ہے۔ آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو اس میں بھی یہود پر رد ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راعینا کا لفظ کہنے والے جو یہ منافقین ہیں، یہ اصل میں کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا